رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ارادہ الہی یہی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ارادہ دیا تھا اس کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے راستہ مغضوبوں والا چنا، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وہ راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ ارادہ الہی یہی ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہو۔ ارادہ الہی کے آگے، قدرت کے آگے، تقدیر کے آگے انسان کی تدبیر کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہو گیا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کا بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں ایمان کے بدلے کفر کو۔ یہاں پر ان کا ارادہ پتہ چل رہا ہے کہ دونوں راستے بتا دیے گئے، یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے۔ تو یہ لوگ خریدتے ہیں ایمان کے بدلے کفر۔ وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں، پہلے ایمان لاتے ہیں یا بعد میں مرتد ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے کافر رہتے ہیں، منافق، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے خطاب فرمایا، مشرکین سے، کفار سے، یہود و نصارہ سے، جو لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے سچے دل سے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ایمان کے بدلے کفر خرید رہے ہیں۔ اپنا اختیار، اپنا ارادہ کفر خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسی پر ہی سزا اور جزا ہوگی۔ انہوں نے راستہ کون سا چنا ہے؟ انہوں نے راستہ ہی مغضوبوں والا، دوزخ والا چنا ہے، تو ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لن یضر اللہ شیئا، تم کفر کرو یا جو مرضی کرو، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کچھ تکلیف دے سکتے ہو یا ان کو مشقت میں ڈال سکتے ہو، نہ صحابہ کرام کو تم مشکلات میں ڈال سکتے ہو، نہ انہیں تنگ کر سکتے ہو۔ تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے آپ کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی قتل کیے جاؤ گے، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہا ہے، وجہ بیان ہو رہی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ انہیں مہلت دی ہے ہم نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، بڑے اچھے ملک ان کے پاس، پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں اور اولاد ہے، طرح طرح کے وسائل ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کفار کے علاقے بہت اچھے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا ان پر فضل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، جو تمہیں مال ملا ہوا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر مسلمانوں کی دل کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو کافروں کی جو زینہ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، وہ بھی سونے کی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو ان کو مال مل رہا ہے کافروں کو، یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، اور مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، مہلت اس لیے مل رہی ہے ان لوگوں کو محض کہ یہ زیادہ کریں گناہ، یہ گناہوں میں زیادتی کرتے رہیں،
جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی عذاب ان کو سخت سے سخت دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ مہلت ایمان والے کو جو گناہ کرتا ہے، مسلمان ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی بھی پکڑ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے ایمان والے کو کہ آجا، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آجا مجھے سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ فوراً گناہوں پر پکڑ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، کفار ہیں، انہیں اس لیے مہلت مل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں گناہوں پر دلیر ہوں، زیادہ سے زیادہ گناہ کرتے رہیں، پھر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک وقت مقرر ہو چکا ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر جیسا پرچہ دو گے ویسا ہی کل رزلٹ تمہارے سامنے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں وہ بہتر شخص ہے۔ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن گناہ زیادہ ہوں وہ بہتر شخص نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، جو گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کفار کو اس لیے مہلت دی جا رہی ہے کہ جتنا کفر کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا اللہ رسول کے بارے میں برا بول سکتے ہیں بول لیں، کل ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی دیتا رہے گا، یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب وہ ایسا عذاب ہے، دنیا 60-70 سال کی ختم ہو جائے گی، یہاں کا عذاب دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں سے پتہ لگا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافروں کو بہت اچھے علاقے ملے ہوئے، پیسہ ملا ہوا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر سب آسائشیں دی ہوئی ہیں، مست رہیں دنیا کے مزے میں، جتنا گم رہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں لانا چاہتا، ان کو دنیا میں مست رکھنا چاہتا ہے اور کفر میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، اور ان لوگوں نے جو کام کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، جو راستہ اختیار کیا ہے، ارادہ اختیار ان کو ملا ہوا ہے، اسی ارادے اور اختیار پر پکڑ ہوگی کہ تم نے راستہ کون سا چنا تھا، جنت کا چنا تھا یا دوزخ کا چنا تھا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔